العلم ثلاثۃ اشبار، علم جو علم ہے وہ 3 شبر ہے، 3 شبر ہے۔ ایک شبر میں جب بندہ داخل ہوتا ہے، پہلے حصے میں داخل ہوتا ہے، یعنی ان بگننگ وہ سمجھتا ہے میں علامہ فہامہ ہوں، ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے میں آئی ایم دا نالجیبل، دا موسٹ نالجیبل پرسن ان دا ارتھ از آئی ایم۔ When he entered to the second part of علم, he humbled down himself little bit. He said یار میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، بس الحمدللہ مجھے تھوڑا موڑا علم ہے۔ جب وہ تیسرے مقام پہ پہنچتا ہے جو علم کی منتہا ہے اور کمال ہے، وہ بولتا ہے آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ شیطان ایک طرف جو ہماری معاشرتی بیماریوں کا جڑ ہے، اور وہ اس کو فروغ دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ برا معاشرہ ہو، معاشرہ بے حیائی کا معاشرہ ہو۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، واللہ ہم بڑے یعنی بہت ہی نچلے حصے پہ پہنچ گئے، بے حیائی کی اگر کوئی انتہا ہے نا اس پہ ہم پہنچ چکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن، وأعوذ بالله من السلاطة والهذر ومن العي والحصر، وأعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع۔ أما بعد، انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی جو الحمدللہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ ومن الناس، اور بعض لوگ، من يتخذ من دون الله اندادا، جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، ند بنا دیتے ہیں، اللہ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، ایسی محبت جیسے اور جو صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق ہے، ویسی محبت وہ اپنے شریکوں سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اکبر، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت اس سے کہیں زیادہ کرتے ہیں، اشد شدت، حبا للہ۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اس سے مراد جو انہوں نے شرک کیا، اذ یرون العذاب، کہ وہ اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو جان لیں گے، دیکھ لیں گے، چکھ لیں گے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک قوت، سب کی سب قوت، آل پاورز، ساری طاقت، سب کی سب، للہ جمیعا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی وحدانیت کے دلائل، اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نیچر کو تدبر، تأمل، تفکر کرنے سے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے اوپر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور اللہ کے وجود کر بھی یہ دلالت کرتی ہے، اور آپ کے وحدانیت، توحید کی بھی علامت، یعنی جب آپ تأمل، تدبر، تفکر کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ جس چیز کے لائق ہیں اس میں کسی اور کو شریک ہرگز نہیں بنانا، چاہے وہ کائنات کی حکمرانی میں ہو، مخلوق کی حاجت روائی میں ہو یا مشکل کشائی میں ہو. یو ول آسک اونلی اللہ، جس چیز کے وہ لائق ہیں، یعنی جس چیز پر صرف اور صرف اللہ طاقت رکھتے ہیں آپ وہ کسی اور ذات سے نہیں مانگو گے. شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مشکل سے نکالنا ہے کس سے نکالنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے. کسی مخلوق سے یہ مانگنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز جو، کیونکہ بعض اس میں بھی ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں. ایک بھائی نے مجھے کلپ شیئر کیا کہ ایک بڑے مشہور اسپیکر یا شخصیت ہیں، انہوں نے کہا اگر تم کسی سے پانی 3 بار مانگ لو گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ بات درست نہیں ہے. ادھر مراد ہے جس کی استطاعت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے وہ چیز آپ کسی اور سے نہیں مانگو گے. لیکن جو انسان کی مدد کرتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. جو اس کی استطاعت میں، جس کے وہ کیپیبل ہے، یو کین آسک، نو پرابلم. بٹ مدد مانگنے میں بھی، یعنی جو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ غایت التوکل، یعنی توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں. لیکن اگر آپ کسی انسان سے کوئی مدد مانگتے ہو کسی بھی قسم کی جس کی اس کی استطاعت ہے تو اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر احادیث بھی موجود ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے. من فرج، دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فرج عن اخیہ کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو کوئی شخص، جو کوئی بھائی اپنے بھائی کی کسی مصیبت تکلیف سے اس کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں اور ابتلاءات سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. تو جو دنیاوی چیزیں ہیں جس میں استطاعت ہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو شفا کے متعلق ہے، آخرت کے متعلق ہے، تو ان چیزوں میں جس کی قدرت اور استطاعت صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. سو یو ول آسک اونلی اللہ. اینڈ سیکنڈلی، اسی طرح محبت میں بھی شریک نہیں ٹھہرانا. مثلا جو مقام محبت اللہ کے لیے لائق ہے وہ آپ کسی انسان کے لیے نہیں کرو گے. جو اس میں محبت میں کیا ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے اور جو باقی مخلوقات کے ساتھ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جو باقی مخلوقات کے ساتھ ہے اکثر اس میں کوئی نہ کوئی بینیفیشل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں مقصد ایک دنیاوی لحاظ سے یا اخروی لحاظ سے بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے. لیکن اس میں وہ اس لیول پہ چلا جائے کہ وہ اللہ کی نہ سنے بلکہ اپنے اس محبوب کی سنے. اس کے اوپر امام ابن القیم نے اپنی بڑی معروف اور مشہور کتاب الداء والدواء میں اس کی کئی مثالیں دی ہیں کہ ایک شخص جب کسی چیز سے اتنی غایت محبت کر لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. جو اللہ کے سامنے جو محبت ہے اس میں غایت الذل والانقیاد. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، ڈھیر کر دینا، ہاں، اور اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنا دینا، اور اس میں عظمت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. اب یہ جو چیزیں ہیں اگر کسی مخلوق میں آپ اس کو رکھ کے اس طرح محبت کرتے اس لیول کا، پھر یہ شرک فی المحبہ ہو جاتا ہے. تو محبت بھی جو اللہ کے لیے لائق ہے وہ آپ کسی کے لیے اس لیول کا نہیں کر سکتے. کیونکہ محبت کے بھی درجات ہیں، یہ یاد رکھیں. اسی لیے کبھی کبھی انسان مثلا ایک اور محبت جس میں کبھی کبھی ہم کسی پیر، فقیر، کسی ولی اللہ کو اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی محبت سے اس کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جھک جاتے ہیں، لوگ ان کی ہر بات مانتے ہیں، اور حلال چیز کو وہ حرام بھی کر دے تو وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اور حرام کو حلال کر دے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. یہ وہ مقام محبت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
حاتم الطائی کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم الطائی، جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ لوگوں کو آیت پتہ ہوگی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے لیڈرز اور اپنے جو علماء ہیں یا اولیاء اللہ جن کو وہ سمجھتے ہیں، ان کو کیا بنا دیا؟ اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا دیا۔ تو عدی ابن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ہم تو ان کو رب نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے اسٹینڈرڈ آف میننگ آف رب، یا یہ معنی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو عدی بن حاتم نے کہا ہم تو ان کو رب نہیں مانتے، یعنی جب وہ ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا تحلون الحرام وتحرمون الحلال، کیا تم ان کے کہے ہوئے جو چیز تمہاری شریعت میں حلال ہے ان کے کہنے پہ تم حرام کر دیتے ہو، ان کے کہنے پہ جو حرام چیز ہے اس کو حلال کر دیتے ہو؟ یہ رب ماننے کا ہی مترادف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف کہنا یا نہ کہنا دیٹ ڈزنٹ میٹر، what matter is your actions. If your actions are saying that you believe that this is a Rabb, even if you deny that I don't believe he is a Rabb. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، مثلا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو، جو مسلمان کہلاتا ہو اللہ کو رب نہیں مانتا ہو، سب یہ کہتے ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ عمل پھر بتلاتا ہے نا کہ حقیقت میں تم عملی طور پر اللہ کو اللہ اور رب مانتے ہو یا تم پھر کہیں اور جاتے ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں میں یہ دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یعنی جو محبت میں مبالغہ اور غلو اور انتہا میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے صحابہ نے بھی اور سلف نے بھی ایک اور چیز ہے، اس کو بولتے ہیں حب الصور۔ حب الصور کا کیا مطلب ہے؟ کسی خوبصورت چیز سے محبت کر لینا، کوئی بھی چیز ہو، انتہا کی محبت کر لینا۔ اور اس پہ کئی قصے کہانیاں ہیں کہ بندوں نے اپنے آپ کو ختم تک کر لیا، چاہے وہ عشق معشوقی ہو یا کوئی اور چیز ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی چیز میں شدت محبت نہیں اس میں۔ اور خاص کر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات، خاص کر جو نوجوان ہیں، ٹین ایجرز، اور خاص کر اس پرفتن دور میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں، خاص کر اگر کو ایجوکیشن ہو، اٹس ویری بگ فتنہ دیٹ دے آر انٹریکٹنگ ود اپوزٹ جینڈر۔ ایک انسانی نیچر میں جو ایک شہوت ہے وہ ادھر بہت زیادہ ابھرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ شدت اختیار کر جاتی، اور شدت کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب وہ پھر اس کے دل میں جب پہلے سے ہی نہ خدا ہو، نہ اسلام ہو، نہ والدین کا کوئی قدر ہو، پھر وہ انتہا پہ پہنچتا ہے۔ پھر آپ لوگوں کو ایسے کیسز اور ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ انسان دنگ اور حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ پہ اس کا نام لکھا یا اپنے آپ کو ختم کر دیا عشق معشوقی میں، یا وہ نعوذ باللہ ڈپریشن میں چلا گیا، اینٹی ڈپریشن کا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اس دل میں باقی محبت آ جائے گی، یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تشغل نفسک اشغلک الشیطان، اگر آپ اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اطاعت گزاری میں مشغول اور پروڈکٹیو اور بیزی نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آبویسلی آٹومیٹکلی آپ شر کی طرف جائیں گے، کیونکہ انسانی نیچر کے اندر ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ 3 نفس ہے، اس میں سے ایک نفس کیا ہے؟ امارہ بالسوء، بار بار برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور واللہ انسانی نفسیات بڑی عجیب ہے، وہ برائی کے اندر ایک کشش، ایک میگنیٹک پاور دیکھتا ہے، اور اس کو جس چیز سے منع کیا جاتا نا اس کے اندر وہ کہتا ہے یار آئی وانٹ دس، بس پھر ایک بار وہ چکھتا ہے اور پھر اللہ معاف کرے اس میں وہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے شروع سے ہی آپ نے جو بیبی سٹیپس ہیں، خطوات الشیطان، اس کو ہی نہیں شروع کرنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نوجوانوں کو کہ
بلکہ قرآن میں ہے کہ آپ نے غض البصر کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے. چاہے آپ کو نو ڈاؤٹ بہت مشکل ہوتا ہے، نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے. ہم کون سے دودھ کے دلے ہوئے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں اور میں کوئی 30 سال سے اوپر کا ہوں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے بھی، ہم سب جو مرد حضرات ہیں، دس از نیچرل ان دا مین، تو اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب جو نوجوان ہے جس کا خون کھول رہا ہے، اس کو آپ نے فتنے کے جگہ میں پھینک دیا، تو آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہو؟ اس کو بغیر تیاری کے، بغیر آپ نے سلاح کے، بغیر اسلحہ کے آپ نے اس کو میدان جنگ میں پھینک دیا، تو یہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھے، اور جو ٹریگر پوائنٹس ہیں ان سے بچنا چاہیے. اس لیے ایک شیخ تھے، وہ کہتے تھے سلام فکلام فبربادی. ہاں، آپ نے پہلے ہلو السلام علیکم کیا حال ہے، وہ کوئی احباب نوجوان رہے، شیخ صاحب کیا کو ایجوکیشن ہے، تو وہ ایک ہی گروپ میں ہوتے ہیں، کبھی اسائنمنٹ ایکسچینج کرنا پڑتا ہے، کبھی یہ ملنا ملانا آہستہ آہستہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. انسان کے اندر یہ موجود ہے، اٹس اے نیچرل. وہ اور جو اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے انسان، تو اس کو انسان کو چاہیے کہ اسی لیے حدیث میں اور قرآن اور اسلام میں اس کا بہت خیال رکھا گیا کہ جتنا ہو سکے یہ جو مواطن الفتن ہے اس سے دور رہا جائے. اندادہ میں وہ ہر چیز، یعنی جیسے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر اندادم من دون اللہ اندادن یحبونہم کحب اللہ، اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کوئی بھی چیز، اینی تھنگ ایون اف اٹس ناٹ یعنی جاندار، ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے کہ بت پرست لوگ دیکھو بتوں کے ساتھ کیسے کرتے، ہاں، تو ان چیزوں کا ہم لوگوں نے مثلا جو اسی طرح جو تصوف میں ایک فکر ہے جس کو بولتے ہیں فنا فی الشیخ، وہ شیخ میں فنا ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شیخ نے کہا اٹھو وہ اٹھتا ہے، بیٹھو بیٹھتا ہے. عجیب قصے ہیں اس میں. اللہ تعالی ہمیں بچائے ان فتنوں سے. اسی طرح دیکھیں یعنی بعض خبثاء ہیں، بعض اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اس آیت کا تعویذ بناتے ہیں. یہ جو بڑے بابا شابہ بنے ہوتے ہیں نا تعویذ لکھنے والے، انہوں نے اس آیت کا بنایا ہوتا ہے تعویذ. بولتے اگر تم نے کسی اپوزٹ جینڈر کو اپنے قدموں میں گرانا ہے، یہ اس کو پلا دو یا یہ باندھ لو. اس آیت کو دیکھو نا لوگ کس طرح استعمال کریں، حالانکہ وہ اس کے اپوزٹ ہے، اس کے اگینسٹ ہے، لیکن سی ہاؤ دے آر یوزنگ دیز آیاتس. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اللہ اکبر. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، اتبعوا من الذین، اتبعوا من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ وتقطعت بهم العذاب، اور انہوں نے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور کیا ہوگا؟ ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل منقطع ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر یعنی تبرع یہ باب تفاعل سے ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بری ہو جانا. اور جیسے کہ عربی میں قاعدہ ہے زیادت المبنى تدل على زیادت المعنی، یعنی اگر کسی اصل روٹ ورڈ میں اور الفاظ یا اور حروف کا اضافہ ہو رہا ہے دین اس کا اور معنی مزید بڑھ جاتا ہے اور اس میں شدت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ شدت براعت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس کے پیچھے چلتا ہے اندادن بلائنڈ فالوور بن کے، قیامت کے دن وہ ان سے براعت نہیں، شدت براعت کا اعلان کریں گے، شدت براعت کا اعلان کریں گے اور ان سے قطع تعلقی کریں گے. بولیں گے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل ایک اور کلچر ہے ہمارے معاشرے میں، سیلیبریٹی کلچر. چاہے یہ میڈیا انڈسٹری میں ہو یا آج کل ہمارے دعوی انڈسٹری میں بھی،
سیلیبریٹی کلچر. ہاں وی ہیو دیز ڈیز سیلیبریٹیز ان میڈیا آلسو اینڈ ان آور ماڈرن دعویٰ کلچر. ان سیلیبریٹیز کے پیچھے لوگ مرتے ہیں, لوگ ان کو ایسے فالو کرتے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے, اور ان کو ایسے کوٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ قال اللہ قال رسول کوٹ کر رہے ہیں, اور ان سے بڑی شدت محبت, بلکہ ان کے اوپر مرنا جتنا. یا اسی طرح اداروں کے ساتھ, جیسے کچھ لوگ ادارے ہو گئے یا مختلف جو مذاہب یا مسالک, ان سے اتنی شدت محبت جو آج کل کے جدید ادارے ہیں, ہاں تنظیمیں ہیں یا جماعتیں ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں, اس کو ایک کلٹ بلڈنگ, کلٹ بنا دیا جاتا ہے, ایک حزب, ایک پارٹی, اور وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کی تعظیم کرتے جاتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جو سپیکر ہے یا جو ماڈل ہے یا جو ماشاءاللہ سٹار ہے, ہی از دا ماشاءاللہ ہاں دا چیمپئن, دا چیمپ, دا ہیرو, اور اس کو فینٹاسائز کیا جاتا ہے. یہ شدت, اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے, اتنا زیادہ وہ کرنا. اور خاص کر ہمارے دعوتی اداروں میں میڈیا انڈسٹری کے اثرات کثرت سے آنا شروع ہو گئے, اور ایک پورا ایک کلٹ بلڈنگ ہوتا ہے, یا پورا ایک سپیکروں کو یعنی ایسا باور کرایا جاتا ہے کہ سپیکر ہی سب کچھ ہے, اور پیچھے جو کام کرنے والے وہ لوگ زیرو ہیں, کچھ بھی نہیں ہے باقی سب. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لا شک جو علماء ہیں ان کی قدر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, چاہے موٹیویشنل سپیکر ہو یا جو بھی ہو. اتنا زیادہ پھر کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے, واللہ آئی سو دس, بڑے بڑے ویل ایجوکیٹڈ پیپل, پی ایچ ڈیز اور ڈاکٹرز حضرات, انجینئرز, دے فالو دیٹ گائے بلائنڈلی, واللہ بلائنڈلی. اینڈ اف یو گیو دا ریفرنس دیٹ اللہ نے یہ کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, اور تمہارا جو وہ جس کی تم بڑا وہ بنتے ہو فین, ہاں اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف والی بات کی, واللہ بہت افسوس سے کہنا, میں نے خود دیکھا ہے, دے ڈونٹ فالو, بولتے نہیں ان کی بات صحیح ہے, جو جس کے ہم دیکھ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے. تو آپ کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کبھی بھی بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے. اور اسی طرح یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اور کیا ہوگا, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, اور وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی, جنہوں نے بلائنڈ فالوئنگ کی, جنہوں نے فالو کیا, ہاں اتبعوا فالو کرنے کو ہوتا ہے اتباع. لو ان لنا کرۃ, یعنی اگر کاش ہمارے پاس ایک اور بار دنیا میں جانا اگر ہوتا, موقع مل جاتا, تو کیا کرتے ہم, فنتبرأ منہم, تو جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں, جن کی ہم بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں, ان سے ہم برات کا اعلان کرتے. ہاں یہ قیامت کے دن کہیں گے لوگ, کما تبرؤوا منا, جیسے کہ ابھی انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کیا. قیامت کے دن جن لوگوں کے پیچھے لوگ جائیں گے نا, وہ ان سے برات کا اعلان, تو کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع ملتا تو ہم ان سے برات کا اعلان کرتے جو آج ہم سے برات کا اعلان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کے دکھاتا ہے. they feel the regretness, what we did this, why we followed you guys, ہاں. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, اور وہ کسی صورت آگ سے نہیں نکلنے والے. یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی, جو اللہ کے علاوہ, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی وہ اتباع اور بلائنڈ فالوئنگ کرتے اور اللہ کے فرامین کو ٹھوکر مارتے, یا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتے. تو ادھر اللہ تعالیٰ یعنی یہ بتلا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو, یعنی جو لوگ جن لوگوں کو فالو کریں گے اللہ کے سوا, اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے, وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے. they will regret. اور کب پچھتائیں گے, جب وہ ان سے برات کا اعلان کریں گے. یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی
ہم تب جاگتے ہیں جب سر پانی سے گزر جاتا ہے، جب رائتا پھیل جاتا ہے. صحیح بات ہے. ہم جاگتے ہی نہیں. ہم بولتے جب تک مصیبت نہیں آئے گی نا کوئی مسئلہ نہیں، چلتا رہا ہے نا. ابھی غزہ کے لیے کتنے ہم لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ہے نا. لیکن اگر ہم نے 1947 جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، جس دن جب پاکستان بنا تھا، اس وقت سے یہ شروع ہوا تھا. اگر اس وقت سے آپ نے کوئی اسٹریٹجک پلاننگ کی ہوتی مسلمانوں نے، ہاں، ایک دور اندیش پلان بنایا تھا جیسے یہ بنی صہیون اور یہ یہود نے بنایا ہے، ہاں، ان کا اگر آپ نے پوری تاریخ پڑھی ہو، وہ خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ سے انہوں نے شروع کیا یہ پلان. کتنے سالوں انہوں نے جد و پھر جا کے یہ سارا بیڑا غرق کیا. اگر ہم نے 1947 سے کوئی اسٹریٹجک پلاننگ کی ہوتی، آج تک تو فلسطین پورا آزاد ہو چکا ہوتا. لیکن ہم کب جاگتے ہیں؟ جب یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ لوگ حملے کرتے ہیں. اس طرح کئی بار حملے ہوئے، کئی بار ہم جاگتے پھر سو جاتے. ہم ٹرینڈ کو فالو کرتے. مسئلہ یہی ہے ہم لوگوں کا. ہاں، ہم لوگ، اور اسی طرح اگر کوئی مثلا اسی طرح ہمارے زندگی کے دنیاوی معاملات بھی دیکھ لیں. کوئی اگر چھوٹی سی بیماری ہو، ہلکا پھل، بولتے کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑو انشاءاللہ. جب تک وہ ایمرجنسی میں نہ پہنچے نا وہ علاج نہیں کراتا. اسی طرح گاڑی کا مسئلہ ہو، بائک کا مسئلہ ہو، بولتے یار بار بار کیوں خرچہ کرے، ایک ہی بار رہنا، جب بیڑا غرق ہو پھر لے جا کے نا وہ میکینک کو دے دیں گے، 1-2 ہفتہ اس کے پاس رکھے اور ٹھیک ٹھاک پیسہ زیادہ لگ جاتا. تو ہمارا یہی مسئلہ ہے. ہم لوگوں کے پاس ہے نا اسٹریٹجک پلاننگ نہیں ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں، ویسٹرن کنٹریز جو ہے نا یہ تھنک ٹینک پہ چلتی ہیں. ان کے بڑے بڑے بلینز کے وہ تھنک ٹینک ہیں، اور اس کی بنا پہ، اس ریسرچ کی بنا پہ وہ لوگ اپنے فورن افیئرز اور اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں. اسی طرح جو ایک کارپوریشن میں بار بار ذکر کر، رینڈ کارپوریشن، انہوں نے عراق پہ حملہ کروایا، افغانستان پہ حملہ کروایا. ابھی انہوں نے پورا مسلمانوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، آئیڈیالوجیکلی، سائیکولوجیکلی اور میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا، وہ سارا انہوں نے رپورٹ بنائی. آپ پڑھیں. وہ ہمارے ہاں ایک بھی ہے، ان کا صرف ایک سالانہ بجٹ ملینز میں ہے، ایک تھنک ٹینک کا. ہمارے پاس ایک تھنک ٹینک ہے اس لیول کا، چھوڑو 10% کے لیول کا نہیں ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹریٹجک پلاننگ کریں. وی لیک اسٹریٹجک پلاننگ. وی ہیو نو ڈاؤٹ لیک آف ہیومن ریسورس آلسو، بٹ وی ہیو سم گڈ ہیومن ریسورس جو ضائع ہو رہے ہیں. ساری گیم مینجمنٹ کی ہے، اور مینجمنٹ آف ریسورسز اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل حل کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں، سیرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں جو اسٹریٹجک پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا. اب آپ ذرا دیکھیں صلح الحدیبیہ میں یہ بڑا ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا کہ 10 سال کے لیے تم نہ ہمیں چھیڑو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ہاں، ہم تمہارے پاس سے کوئی آیا ہم واپس کر دیں، ہمارے پاس سے کوئی آیا تو تم واپس کر دینا. حالانکہ اس وقت اگر شارٹ لمیٹڈ اینگل سے دیکھو تو یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. حتیٰ کہ صحابی نے جیسے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے کیا فائدے ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ماشاءاللہ غالب کیا، فتح مکہ ہوا. یہ اسٹریٹجک پلاننگ کی وجہ سے ہوا ہے. جو 2 ہجرتیں ہوئی ہیں اس کے کیا مقاصد تھے؟ یہ سارے دور اندیشی ہے. ہمارے اندر کتنی دور اندیشی ہے؟ نہیں ہے. وی آلویز سیک شارٹ کٹس. وی آر جگاڑو قوم ہے نہیں. ہر چیز میں ہم جگاڑ ڈھونڈتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا ہے تو صحیح طریقے سے نہیں کرنا، اس کا ٹیڑھا مڑا الٹا بس چلاؤ کام چلاؤ. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں ہے ان چیزوں میں سے جو حلال ہے، ہاں، اس کو کیا کرو، اس کو کلو، کھاؤ. ولا تتبعوا،
اور پیروی مت کرو، اینڈ ڈونٹ فالو خطوات الشیطان، جو شیطان کی جو سٹیپس ہے اس کو فالو نہ کریں، بیبی سٹیپس آف شیطان، ڈونٹ فالو دیٹ. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے. اللہ اکبر. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یعنی سارے لوگوں سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو زمین میں جو چیز حلال ہے، طیب ہے، اس کو کھاؤ، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتلا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا، کہ جو شیطان ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا سب سے واضح اور کھلا دشمن ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن کون ہے. ہم نے اپنا دشمن اپنے بھائی کو بنا لیا، اپنے مسلمان بھائی کو دشمن بنایا ہے، ہاں، یا ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو دشمن. ایک جسٹ امیجن 2 اسلامک جماعتس، 2 اسلامک آرگنائزیشنز، ہاں، ان دونوں کے آپس میں دل میں ایک دوسرے کے بارے میں ہاں بدگمانیاں ہیں، بدظنیاں ہیں، ہاں، ایک دوسرے کو وہ کمپٹیشن میں شیطان سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں. اللہ معاف کرے. یہ کتنی چھوٹی اور کتنی ہیچ اینڈ نیچ اینڈ چیپ آئیڈیا. واللہ اصلی دشمن کو ہم نے، اور شیطان اسی میں خوش ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، قد یئس الشیطان ان یعبد فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے گی جزیرۃ العرب میں، ولکن فی التحریش بینہم، ولکن فی التحریش بین اخوانہم، ایک اور روایت میں، لیکن وہ 2 بھائیوں اور 2 مسلمانوں کے مابین کیا کرتا ہے، تحریش کرتا ہے. تحریش کا کیا مطلب ہے، حرش یحرش تحریشا، حرش کا مطلب ہوتا ہے چھیڑنا، ہراسمنٹ، ہاں، ابیوز. وہ ایک دوسرے کو لڑواتا ہے. ہمارا یہی ہے، وہ لڑواتا ہے اور پاپ کارن اور کھا رہا ہوتا ہے اور فلم دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مزے کرو، چل ہو جاؤ برو. اسی طرح ویسٹرن جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی کیا. ویسٹرن جو حاکم ہیں یا جنہوں نے قابض لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول. ابھی تک ہم جو ڈیوائڈ ہے اور وہ ان پہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اصل میں ہے نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی دشمن کو پہچان لیں، کیونکہ جو انسان اپنے حقیقی دشمن کو نہیں جانتا نا اور اس کو ہلکا لیتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف بلاتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھیں، بجائے کہ اپنے بھائی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مختلف جو شعبے میں کام کرتے ہیں، ہاں، ان سے دشمنی کرنے کے بجائے شیطان ہاں کو دشمن سمجھے اور اس کے اعمال اور اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں، اس کے جال ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یامرکم، وہ ادھر مراد شیطان ہے، یامرکم ادھر مراد شیطان ہے. انما یامرکم بالسوء، وہ برائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی ابھی جو ہم برائیاں کرتے ہیں نا، سمجھ لو یہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ کی پیروی نہیں کر رہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور وہ آپ کو کیا کرتا ہے، ہاں، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے، اور کہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر، کیا بات ہے، اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ در فرمارے شیطان کا کیا کام ہے، وہ سوء کا حکم دیتا ہے. سوء سے کیا مراد ہے، سوء سے مراد کوئی بھی برائی، کوئی بھی برائی جو ہے نا اس کا شیطان حکم دیتا ہے، جنرل ہے یہ. والفحشاء سے کیا مراد ہے، یہ اب برائی سے بڑھ گئی ہے. بے حیائی جو ہے یہ بدترین برائیوں میں سے، تو اس کا الگ سے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا.
اور اسی طرح یعنی باقی بعض آیات میں بھی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ نور میں بھی، کہ چاہے مثلا زنا ہو جائے، چوری ہو جائے، شراب ہو جائے یا قتل کرنا، یہ بھی سارے بدترین گناہ یا بدترین برائیوں میں سے ہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ شیطان ایک طرف جو ہماری معاشرتی بیماریوں کا جڑ ہے، اور وہ اس کو فروغ دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ برا معاشرہ ہو، معاشرہ بے حیائی کا معاشرہ ہو۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، واللہ ہم بڑے یعنی بہت ہی نچلے حصے پہ پہنچ گئے۔ بے حیائی کی اگر کوئی انتہا ہے نا، اس میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے آپ دیکھیں اور آج دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے ہی دیکھ لیں آپ جو بیٹھے ہیں ادھر، اس وقت اور آج دیکھ لیں آپ، واللہ بہت زیادہ ہم رذالت اور انحطاط میں گر چکے ہیں۔ کس طرح اللہ معاف کرے بے پردگیاں ہوتی ہے، کس طرح پہلے تو کم از کم ہمارے معاشرے میں دوپٹہ لینا تک تو وہ تھا، چلو ہم نقاب حجاب کی بات نہیں کرتے، لیکن کم از کم دوپٹہ تو لینے کا وہ تھا، اب وہ بھی نہ رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک سائیڈ پہ خیر موجود ہے، ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے خیر کے کام بھی ہو رہے، بہت ساری خواتین اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کام میں کمی ہے، مزید کام کی ضرورت ہے، عورتوں میں خاص کر۔ واللہ میں سمجھتا ہوں عورتوں میں جتنا زیادہ کام کیا جائے کم ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں کام ہونا چاہیے، اور خاص کر عالمات فاضلات جو حقیقی وزڈم جانتے ہو، نہ کہ یہ اسلامک فیمنزم والا ٹچ آ جائے، اللہ والیاں ہو، کیونکہ دیکھیں معاشرے کو ایک ماں بناتی ہے، اللہ والوں کو وہ مائیں پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے 10 عالم ہو اس کے بدلے ایک عالمہ مل جائے تو بڑی بات ہے، اس کو ایکسچینج کر لیں۔ کیوں؟ واللہ خواتین میں عالمات فاضلات کی بہت کمی ہے۔ کئی سوالات آتے ہیں، اللہ معاف کرے، بڑے یعنی خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں مردوں کو گھسنا پڑتا ہے، علماء کو گھسنا پڑتا ہے، طلبۃ العلم کو گھسنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ میدان خالی ہے۔ عالمات فاضلات جو حقیقت میں کہلائے جائیں کہ یہ عالمہ ہے، ماشاءاللہ انہوں نے پورا صحیح طریقے سے پڑھا ہے، اس لیول کا پڑھا ہے کہ ماشاءاللہ یہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے۔ ہاں آج کل موٹیویشنل سپیکر یا اس طرح کے تو بڑے مل جائیں گے آپ کو، حتیٰ کہ حجابیز اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو مل جائیں گے آپ کو، جو ماشاءاللہ کوٹ یوز کر لیں گے، 1-2 قرآن و حدیث ڈال دیں گے، لیکن عالمات حقیقت میں بہت کم ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے خاص کر ہم لوگوں کو کہ ہم خواتین تیار کریں، اپنی بیٹیوں کو تیار کریں، اپنی بہنوں کو اس کے لیے تیار کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں، کیونکہ بعض کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم کبھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں نا، کہ بالکل ہی ہمیں بھی ڈر ہوتا ہے، صاف بات ہے کہ یار کہیں یہ بہت ہی یعنی اپنے گھریلو حقوق بھول جائے۔ نہیں، اس کے ساتھ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے خواتین کے لیے رول ماڈل ہے۔ من المکثرین السبعہ، یعنی سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والیوں میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور کئی مسائل میں صحابہ حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے، بلکہ کئی مسائل میں صرف حضرت عائشہ کا اکیلا ایک الگ قول ہوتا ہے اور صحابہ کا الگ قول ہوتا ہے۔ بلکہ امام زرکشی نے ایک کتاب لکھی ہے کہ امام عائشہ کے وہ حضرت عائشہ کے وہ اقوال رضی اللہ عنہ کے وہ اقوال جو انہوں نے صحابہ کے ساتھ الگ سے اختیار کی، کیونکہ ان کی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین کو بھی علم کی طرف لائیں، بہت ضروری ہے واللہ، جو اعتدال کے ساتھ، وداؤٹ ایکسٹریمزم، وداؤٹ دیز ازمز، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اسی طرح ایک اور جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ اللہ کے متعلق وہ بات کہیں جو آپ کو نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے لیے شریک بنانا، شیطان کے کہنے پر حلال کردہ چیز کو حرام کر دینا، اور اسی طرح نعوذ باللہ دین کے بارے میں ایسی بات کرنا
کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے. واللہ دیر آر لاٹ آف اسٹف ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اسی لیے علماء کہتے ہیں العلم ثلاثۃ اشبار. علم جو علم ہے وہ 3 شبر ہے. 3 شبر ہے. ایک شبر میں جب بندہ داخل ہوتا ہے، پہلے حصے میں داخل ہوتا ہے، یعنی ان بگننگ وہ سمجھتا ہے میں علامہ فہامہ ہوں. ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے میں آئی ایم دا نالجیبل، دا موسٹ نالجیبل پرسن ان دا ارتھ از آئی ایم. When he entered to the second part of علم, he humbled down himself little bit. He said یار میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، بس الحمدللہ مجھے تھوڑا موڑا علم ہے. جب وہ تیسرے مقام پہ پہنچتا ہے جو علم کی منتہا ہے اور کمال ہے، وہ بولتا ہے آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. یعنی ابھی تو مجھے جتنا میرے پاس علم ہے کمپیئر ٹو دا تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ نو، وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق خاص کر شرعی امور میں اپنی طرف سے چیزیں نہیں کہنی چاہیے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو کھلواڑ بن چکا ہے وہ ہمارا شرعی علم ہے. شرعی فتویٰ دینا ہے. ہر کوئی للو پنجو آ کے فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے. ہر کوئی جو اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکر کہتا ہے یا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن میری رائے یہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بھائی جان تم فتویٰ دے رہے ہو. دین میں کوئی اپنی رائے دینا اس کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ کے دینا. ایک بندہ جو مقام اجتہاد پہ پہنچا ہی نہیں ہے، ایک بندہ، واللہ میں کئی اشخاص کو جانتا ہوں جن کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. جن کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے. یعنی بعض روایات میں ہے کہ اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار. جو فتویٰ دینے میں بریوری کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھاتا ہے، در حقیقت وہ جہنم میں جانے میں بریوری دکھا رہا ہے. اسی طرح ابن عمر یا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من افتاک فی کل شیء فہو مجنون. جس نے آپ کو ہر چیز میں، ہر سوال کا اس کے پاس جواب ہوتا ہے تو سمجھ لو یہ مجنون ہے. آپ مجھے بتائیں آج کل آپ نے آج کل کے جو بڑے مشاہیر، جو مشہور لوگ ہیں دینی لحاظ سے یا غیر دینی لحاظ سے، جب وہ دین کی بات کرتے ہیں کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے کہا لا اعلم، آئی ڈونٹ نو؟ واللہ ہم نے اپنے کبار مشائخ علماء سے سنا ہے، وہ بولتے لا اعلم. امام مالک، امام دار الہجرہ، سب سے بڑے اپنے زمانے کے امام، ان کے پاس ایک بندہ کوفہ سے آیا. بعض روایت میں 6 مہینے سفر کر کے آیا، صرف اس امام المسلمین سے سوال کرنے. 40 سوالات پیش کیے گئے اپنے علاقے کے اہل علاقہ کی طرف سے. ان میں سے انہوں نے صرف چند کے جواب دیے، باقیوں کے جواب نہیں دیے. بولا لا اعلم. تو اس شخص نے بولا یا امام ماذا اقول لاہلی اذا رجعت الیہم، میں اپنے جن کے جو اہل ہیں، میرے اہل خانہ یا میرے قوم جن کے سوالات لے کے آئے ان کو میں کیا کہوں؟ کہا قل لہم ان مالک لا یدری، ان کو کہہ دو مالک کو نہیں پتہ. اسی طرح صحابہ بھی، آپ ذرا سوچیں، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آتا، ایک صحابی سے سوال کرتا، صحابی کہتا ہے جاؤ دوسرے سے پوچھو، دوسرا صحابی کہتا ہے تیسرے سے پوچھو، تیسرا کہتا ہے چوتھے سے پوچھو، چوتھا پھر واپس لے آتا ہے، وہی سرکل آ جاتا. کیوں؟ کیونکہ فتویٰ دینا اٹس ناٹ اے پیس آف کیک، اٹس ناٹ سمپل، اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری بگ رسپانسبلٹی. اس لیے امام ابن القیم نے 5 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، the people who sign، اللہ کے نیابت میں وہ سائن کرتے ہیں. یعنی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے نائب بن کے فتویٰ دے رہے ہو کہ اللہ کی مراد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے، یہ فتویٰ ہے. یہ آسان ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کسی نے سائنس میں بات کرنے بولتے ہیں یار آپ کے سائنس پہ کیا سرٹیفکیشن ہے، آر یو ایلیجبل فار دس ڈسکشن؟ اپیل ٹو اتھارٹی، ڈو یو ہیو اینی اتھارٹی آن دس؟
اگر کوئی انگلش پہ یا کوئی اردو ادب پہ بات کرے اس کو نکال دیتے ہیں، لیکن شرعی چیزوں پہ ہر کوئی بات کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب شیخ یہ دین سب کا ہے، دین سب کا ہے لا شک، لیکن جو دقائق الامور ہیں، فتویٰ کے معاملات ہیں، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ فتوے کے لائق بننا چاہتے ہو تو اس لیول تک آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بغیر علم کے فتویٰ دینے سے بچائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پتہ نہیں، نو ڈاؤٹ نہیں پتہ کہنا انسان کے اوپر بھاری گزرتا ہے۔ ہاں مثلا ہم جیسا للو پنجو بندہ، ہاں، یا ایک عام مسلمان یا طالب علم، ہاں، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتہ۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بڑا شیخ کر کے پیش کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بولتا اللہ ابن سعود کا یہ فارغ ہے، دارالحدیث سے پڑھ کے سعودیہ میں رہا ہوں، یہ وہ کر کے اپنی وہ شوخیاں مارتا ہے۔ اب اس کے نفس پہ تو برا گزرے گا کہ وہ کہے یار مجھے نہیں پتہ، بلکہ کئی بار میں جب کسی احباب، کسی حبیب یا دوست کو کہتا ہوں نہیں پتہ، بولتے آپ پھر ابن سعود کس لے گئے تھے؟ ہاں، وہ یہ سمجھتے کہ اگر میں نے درس نظامی کر لیا یا میں نے ادھر سے پڑھ لیا تو اس کا مطلب ماشاء اللہ مجھے سب کچھ کا پتہ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو یعنی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لا اعلم کہہ دیا جا کرے، کوئی مسئلہ نہیں واللہ، بلکہ جیسے بعض علماء کہتے ہیں لا اعلم نصف العلم، مجھے نہیں پتہ کہنا یہ علم کا ہاف ہے، آدھا حصہ علم کا یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نہیں پتہ کہنے کی توفیق دے اگر ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی آیات سے ہدایت دے، کیونکہ اصل مقصد قرآن کا ہدایت ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، فما کان من صواب فمن اللہ وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔